السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ عزیزان من، بات ہے 12 ربیع الاول شریف کی شب، یعنی عین روشنی والی شب کی، جبکہ کانپور میں 25 نوجوانوں کے خلاف FIR درج کی گئی۔ ان کا جرم کیا تھا؟ ان کا گناہ کیا تھا؟ معلوم ہوتے ہی آپ کے کان کھڑے ہو جائیں گے۔ ان کا جرم صرف یہ تھا کہ ان نوجوانوں نے، ہمارے ان اسلامی بھائیوں نے ایک بورڈ پر، ایک بینر پر آئی لو محمد لکھ رکھا تھا۔ اگر واقعی ان کا یہ جرم ہے ان فرقہ پرستوں کی نگاہوں میں، ان متشددین کی نگاہوں میں، تو یاد رکھیں کہ اس جرم کا ارتکاب کرنا ہم ایک مرتبہ نہیں، 100 مرتبہ کرنا اپنے لیے باعث فخر جانتے ہیں، اور فخر سے یہ کہتے ہیں آئی لو محمد، آئی لو محمد، آئی لو محمد۔ کانپور میں 25 نوجوانوں کے محبت رسول کے جذبے پر ضربیں لگانے کی کوششیں کی گئی، لیکن آج ہندوستان کے 25 کروڑ مسلمانوں نے یہ ثابت کر دیا کہ جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا، نبی کا جاہو جلال دیں گے۔ ظلم پر ظلم سہ کر یہ بولے بلال، ظالموں یہ غلط ہے تمہارا خیال، دامن مصطفیٰ کو میں چھوڑ دوں، اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں۔ عزیزان من، پیغمبر اسلام و انقلاب ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن کامل ہو ہی نہیں سکتا، پکا مومن ہو ہی نہیں سکتا، جب تک مجھ سے اپنے والدین، اپنی بیوی اور بال بچوں اور اپنے اعزا و اقارب، اپنے خاندان والوں، اپنے رشتہ داروں اور اپنے پڑوسیوں، گویا کہ کل کائنات سے اور اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ یعنی تمام تر چیزوں کی محبتوں پر جب تک پیغمبر اسلام کی محبت غالب نہ آ جائے، وہ پکا مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ جاتے جاتے مسلمانوں سے بھی ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ آج برائیوں کا کوئی شعبہ نہیں، آج برائیوں کا کوئی شعبہ نہیں جس میں یہ مسلم قوم پورے پرسنٹیج کے ساتھ موجود نہیں۔ اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم چاہے ہندوستان کے جس خطے کے رہنے والے ہوں، اپنے اپنے علاقے میں اٹھ کھڑے ہوں اور کمر بستہ ہو جائیں برادران وطن کے بیچ، اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فریضے کی انجام دہی کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ اور یاد رکھیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے پیغمبر اور مسلمانوں کے نبی بنا کر نہیں بھیجے گئے، بلکہ وہ پوری کائنات، پوری مانوتا، پوری انسانیت کے نبی بنا کر بھیجے گئے، اور پوری انسانیت پہ پیغمبر اسلام و انقلاب کا احسان ہے۔ سچ کہا تھا کہنے والے نے کہ انسانیت حضور کی احسان مند ہے، انسان بلند آپ کے اخلاق سے ہوا۔ جس زمانے میں پیغمبر اسلام و انقلاب کی بعثت ہوئی، آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ عرب میں صرف 17 لوگوں کو لکھنا پڑھنا آتا تھا، لیکن پیغمبر اسلام جب رخصت فرما رہے ہیں تو 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کے ہاتھوں میں آپ نے قلم پکڑایا۔ قلم کی قوت عطا کی آپ نے دنیا کو، ایجوکیشن کی قوت عطا کی آپ نے دنیا کو۔ ہندوستان میں بیواؤں کے ساتھ جو مظالم ہوتے تھے وہ ازہر من الشمس ہے، تاریخ کہتی ہے، تاریخ کے اوراق یہ کہتے ہیں کہ بیواؤں کو اس کی پتی کے ساتھ چتا میں جلا دیا جاتا تھا۔ خود
عرب سماج میں زندہ بچیوں کو دفن کر دیا جاتا تھا. پیغمبر اسلام و انقلاب نے ان تمام تر برائیوں، ان تمام تر خرافات کا خاتمہ کیا صرف 23 ایئرس میں. ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش سریا کر دیا. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہاتھی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. اس لیے آئی لو محمد کہنا صرف مسلمانوں پر لازم و ضروری نہیں، اور یہ مسلمانوں ہی کا حق نہیں، بلکہ پوری انسانیت کا یہ حق ہے کہ پوری انسانیت آج یہ کہے کہ آئی لو محمد، آئی لو محمد، آئی لو محمد. اور اگر کوئی نہیں کہتا ہو تو بیٹے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک کپوت، دوسرے سپوت. کپوت جو ہوتے ہیں وہ نافرمان ہوتے ہیں، اور جو سپوت ہوتے ہیں وہ فرما بردار ہوتے ہیں. کوئی نہ کہے اور نہ کہہ کر خود کو اگر کپوت ہی ثابت کرنا چاہے تو اس میں بھلا جرم کیا ہے آفتاب کا. خدا حافظ، فی امان اللہ. یار زندہ صحبت.